اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات. وقال علیہ الصلاۃ والسلام من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر احسان فرماتے ہوئے اور کرم فرماتے ہوئے ہم لوگوں کو مزید یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے. اس کے تعلق سے ہم لوگ جتنی بھی اس کی قدردانی کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں، اس کا جو ہے احسان مانیں، یہ کم ہے کہ لوگوں نے اور ہمارے اکابرین نے اور بزرگوں نے جو ہے رمضان کے تعلق سے بہت زیادہ ان کا اہتمام ہوتا تھا اور رمضان کے تعلق سے وہ جو ہے بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ ہم کو رمضان حاصل ہو جائے، اس کی برکتیں حاصل ہو جائے، اس کی رحمتیں حاصل ہو جائے، اس کی انوارات حاصل ہو جائے، اور ہم لوگ جو ہے رمضان میں موجود رہیں. یہاں تک کہ سرور کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے دعائیں کی. ان کو اس بات کا احساس تھا کہ زندگی کے تعلق سے کسی کو کوئی جو ہے معلوم نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے، کب اللہ تعالیٰ بلاوا ہمارے اللہ کی جانب سے آ جائے. تو اس کے تعلق سے انبیاء کرام کو بھی جو ہے اس کی اطلاع نہیں ہوتی تھی. اولیاء کرام کو بھی اس بات کی اطلاع نہیں تھی کہ بھئی آپ کی روح کب قبض کی جائے گی اور دنیا سے تمہاری روانگی کب عمل میں آئے گی. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی جو ہے دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے. یہ حضور کی بھی خواہش تمنا تھی کہ رمضان میں میں زندہ رہوں، باحیات رہوں اور رمضان کی برکتیں مجھے حاصل ہو جائے. جن کی زندگی پوری برکتوں سے تعبیر تھی اور شب و روز جو ہے آپ کے جو ہے ذات مبارکہ سے برکتیں کا ظہور ہوتا تھا، انوارات کا ظہور ہوتا تھا اور خیر و برکت کا جو ہے اظہار ہوتا تھا، وہ جو ہے خود رمضان کی برکتیں طلب کر رہے تھے اور رمضان کے اندر جو ہے وہاں موجود رہے. اس کے تعلق سے حضور سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. تو ہم لوگ تو بہت زیادہ جو ہے گناہ گار ہیں اور ہمارے جسم سے، ہمارے اعضاء و جوارح سے جو ہے ہمیشہ گناہوں کا ہی صدور ہوتا ہے اور ہم لوگ سرتاپا جو ہے گندے ہیں، ہر اعتبار سے گندے ہیں، خیالات بھی گندے ہیں اور ہمارے دیکھنا، اٹھنا بیٹھنا، معمولات جو ہے گناہوں سے آلودہ ہے. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے یہ روزہ عطا فرمایا، رمضان عطا فرمائے، تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے.
عام طور پر جو اور دیگر ایام ہیں اور دیگر مہینے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ بھئی دیگر مہینوں میں جیسا یہ بھی ایک مہینہ آ گیا ہے اور اس کو ہم ایسی اپنے مرضی کے ساتھ گزار دیں گے، ایسا نہیں. ہم اپنے مرضی سے گزار دیں گے اور اس کے جو ہے خیال بھی نہیں ہوگا کہ ہم کون سے مہینے کے اندر ہے اور کون سا مہینہ ہم کو عطا کیا گیا ہے اور کون سا مہینہ ہم کو دیا گیا ہے اور ہم کو اس میں کیسے جو رہنا چاہیے. تو یہ جو ہے بہت چیزیں ضروری ہے کہ رمضان کے تعلق سے ہمارا شعور زندہ ہو، احساس زندہ ہو، ہے نا. انسان جو ہے 11 مہینے جو اپنی پیٹ کی غلامی کرتا ہے، اپنے خواہشات کی غلامی کرتا ہے، اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے اور اس کے مطابق جب چاہے کھاتا ہے، جب چاہے پیتا ہے، جب چاہے سوتا ہے، جب چاہے جو چاہے بولتا ہے، جو چاہے دیکھتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، اپنے اوقات کو اپنے مرضی کے مطابق گزارتا ہے، مرضی کے مطابق کھاتا ہے، کوئی اس کا وقت متعین نہیں ہے. لیکن جو ہے یعنی یہ 11 مہینے کی غلامی کی وجہ سے انسان جو ہے اس کا عادی بن جاتا ہے نا، شہوت کا عادی، خواہشات کا عادی، نفس کا عادی، اپنے مرضی کا غلام بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 1 مہینے کے اندر فرمایا کم از کم کیا کرو، تم ہمارے مرضی کے پابند بن جاؤ، اپنے خواہشات سے ہٹ کر، اپنے نفس سے ہٹ کر، اپنے مرضی سے ہٹ کر، اپنے ارادے سے ہٹ کر ہمارے ارادے کا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، میں کیا کروں رمضان کے اندر، صبح سے شام تک میرا کیا معمول ہو، ہے نا، میں کیا دیکھوں، کیا پڑھوں، کیا تلاوت کروں اور کیا جو ہے یعنی یہ اوقات جو ہے کیسے جو ہے میں اس کو حاصل کروں اس کے ذریعے سے، اور کیسے اس کے ذریعے سے اپنے آخرت بناؤں اور کیسے جو ہے اللہ سے قریب ہو جاؤں. تو یہ جو ہے احساس ہونا چاہیے، اس کا شعور ہونا چاہیے کہ آدمی 11 مہینے جو غلامی کر رہا تھا اپنے پیٹ کی، اپنے خواہشات سے نکل کر اللہ کے غلامی میں کیسے آ سکتا ہے، اللہ کے مرضیات کو کیسے اپنے زندگی میں داخل کر سکتا ہے، اللہ کے حکم کو کیسے داخل کر سکتا ہے. یہاں رمضان کے اندر میری مرضی نہیں چلے گی، میرے نفس کی مرضی نہیں چلے گی، میرے خواہشات کی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ اللہ کی مرضی چلے گی. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ انسان کو اپنے نفس کے غلامی سے نکالنے کے واسطے اور شیطان کے وساوس سے نکالنے کے واسطے اور اپنے پیٹ کے غلامی سے نکالنے کے واسطے اور اپنے خواہشات سے نکالنے واسطے 12 مہینے روزے رکھتے تھے، ہے نا، 12 مہینے روزے رکھتے تھے، رکھ سکتے تھے نا. ہم کو معلوم ہے کتنے ہم اپنے جو ہے خواہشات کے غلام ہیں، ہے نا، کتنے جو ہے غلام ہیں اور کتنے اس میں گھرے ہوئے ہیں. تو یہ نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرض کر سکتے تھے کہ 12 مہینے کیا کرے آدمی، روزہ رکھے. لیکن ہمارے کمزوری کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ ایک آدمی 1 مہینہ اگر اللہ کی اس پابندی کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ کیا کر لے گا، غلامی کر لے گا کہ اللہ جو چاہیں گے میں وہی کروں گا. صبح اٹھوں گا جلدی سے، سحری کروں گا، حالانکہ اس وقت بھوک نہیں لگتی ہے لیکن کروں گا میں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اس وقت اٹھ کر جو ہے نماز پڑھوں گا، اس وقت دل نہیں چاہتا ہے لیکن پڑھوں گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے. دن میں زہر جو ہے کھاؤں گا نہیں، کچھ پیوں گا نہیں، کھا سکتا ہوں لیکن اللہ کا حکم ہے نہیں کھاؤں گا. اپنے بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. میری جو ہے آنکھیں بھی روزہ رہے گی، میرے کان بھی روزہ رہیں گے، میرے اعضاء و جوارح بھی روزہ رہیں گے. خالی پیٹ روزہ نہیں رہے گا بلکہ دل و دماغ پورا سرتاپا جو ہے مجسم میں روزے دار رہوں گا. یہ کوشش کرنا 1 مہینے کے اندر خالی. اور لوگ جگہ دیکھو کہ روزہ رکھتے ہیں حالانکہ ان کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، کوئی آخرت کا احساس نہیں، کوئی شعور نہیں، شرک کے اندر اور کفر کے اندر وہ جو ہے لتھڑے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. ان کے پاس بھی ایک تصور ہے اپنے اپاس کا اور روزے کا تصور ہے کہ نہیں. بہت دن رکھتے روزے رکھتے اور وہ اس کی مشقت اور تکالیف برداشت کرتے ہیں. اور ہم لوگوں کے پاس تو ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے اور ہمارے پاس ایک مضبوط نظام ہے اسلامی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے.
اس کے بعد جو ہے اس کے بعد بھی اگر آدمی روزے کو شعور کے ساتھ روزہ نہ رکھے اور اس کے اعتبار سے پابند نہ رہے رمضان کے اندر مکمل طور پر، ہے نا، تو یہ جو ہے سب سے بڑی یعنی کمزوری کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے کہ آدمی اس کا شعور نہیں رکھے کہ بھائی رمضان کا مہینہ آیا ہے، میں انشاءاللہ مکمل طور پر جو ہے کیا کروں گا، اس کا اہتمام کروں گا، استقبال کروں گا اور پابند رہوں گا اور کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کروں گا اور کسی قسم کی کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا، اپنے نفسانی خواہشات پہ کنٹرول رکھوں گا، ہے نا۔ تو اس اعتبار سے آدمی روزے کے اندر، روزے کے ذریعے سے انسان کی روح کو مضبوط بنایا جاتا ہے، طاقتور بنایا جاتا ہے، روحانی اعتبار سے اس کو کیا کیا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے۔ انسان کی اصل روح ہے نا، کیا جسم ہے خالی، کھانے کی خواہش، دیکھنے کی خواہش، تمام جو خواہشات جو ہے وہ انسان کے جسم مطالبہ کرتا ہے۔ پانی کے مطالبہ کون کرتا ہے؟ جسم کرتا ہے۔ کھانے کا مطالبہ کون کرتا ہے؟ اس کا جسم کرتا ہے، بدن کرتا ہے۔ اور جو ہے دیکھنے کا مطالبہ اس کا بدن کرتا ہے، سننے کا مطالبہ اس کا بدن کرتا ہے، اور جو ہے اپنے بال بچوں بیوی کے پاس جانے کا مطالبہ اس کا جسم اور اس کا نفس کرتا ہے، روح نہیں کرتی۔ روح کی جو ہے غذا کچھ اور ہے، اس کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ کہ اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے، اس کی مرضی کو معلوم کرنا ہے۔ بلکہ جتنا آدمی بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اس کی روح جو ہے اتنا مضبوط اور طاقتور ہو جاتی۔ انسان کا جسم کیا ہوتا ہے؟ کمزور پڑتا ہے بھوکا پیاسا رہنے سے، لیکن جسم کی روحانی جو طاقت ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، بھوکی اور پیاسے رہنے کے ذریعے سے۔ اس لیے کہا لعلکم تتقون کے معنی یہی ہے کہ تمہاری روح کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر جو ہے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تم اللہ کی مرضی کے پابند بن جاؤ، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے والے جانور ہوتے ہیں، بہائم ہوتے ہیں، چوپائے ہوتے ہیں کہ اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ انسان تو جو ہے اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، شب و روز گزارتا ہے، اور ہمیشہ اپنے حرکت کرنے سے پہلے، کوئی عمل کرنے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کی مرضی کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ یہ چیزوں کی پابندی کے لیے، یہ اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے، اور اللہ کے جانب سے ہم کو یہ روزہ دیا گیا ہے، اور روزے کے اندر مختلف احکامات ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے، اس کی دعا کون سی ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ کب کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا؟ جب جو ہے بدر کے میدان میں تھے تو یہ دعا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، کہ اے اللہ ہم تیرے رحمت کے آپ حی ہے، قیوم ہے، زندہ ہے، اور قائم نہیں رہنے والے بلکہ سب کو قائم رکھنے والے، پوری کائنات کو، پوری مخلوقات کو، اور پوری جو ہے انس اور جن کو باقی رکھنے والے، ان کو زندہ رکھنے والے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے کون ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں یہ قیوم کے معنی کہ جو تمام کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، آپ کی ہم رحمت کے طلبگار ہیں، مددگار محتاج ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ پہلے عشرے کے اندر خاص طور پہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، معلوم نہیں پہلا عشرہ کہاں سے ہوتا ہے رحمت کا، تو رحمت کے ہم محتاج ہے، طلبگار ہے، ہمیشہ اللہ کی رحمت کے کیا ہم سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہم کو حاصل ہو جائے۔ جو لوگ اپنے شرک کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، اس رحمت کا جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کا سوال کر رہے ہیں، اللہ سے درخواست کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلے عشرے کے اندر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستے رہتی ہے، اور ہم جھولی پھیلانے کے لیے تیار نہیں اس کی کہ اللہ رحمت برس رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، اور لوگ بولے بھائی ہماری جو ہے ہم کوئی کھیتی کرنے کی تیاری نہیں، تو بولیں بیوقوف ہے، کھیتی کرنے والا جو ہے کسان جو ہے بارش ہو رہی پھر بھی جو ہے اس سے نابلد ہے، ناواقف ہے کہ بارش ہو رہی، اس سے بڑھ کر کے آپ بیوقوفی ہو سکتی۔ لوگوں کو بولا بارش ہی نہیں ہو رہی، حالانکہ بارش ہو رہی ہے، نظر نہیں آ رہی،
محسوس نہیں ہو رہی، اس کا شعور نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر کے آپ بیوقوفی ہو سکتی کہ ایک کسان ہے، کھیتی کرنے والا ہے، بارش بھی ہو رہی لیکن اپنی کھیتی نہیں کر رہا ہو. تو ویسے ہی جو ہے رمضان کے پہلے عشرے میں رحمت کی بارش ہو رہی ہے. اور کون کہہ رہا ہے یہ؟ سب سے زیادہ صادق الامین، سچے جو انسان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا پہلا عشرہ بھائی رحمت کا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے ذریعے سے تم کو نوازنا چاہتے ہیں، اور اس کی بارش ہو رہی ہے. اور ہر لمحہ اور ایسا نہیں کہ پہلے عشرے میں صبح میں ہو رہی، کب ہوں گی تم کو پتہ نہیں، بھلا کہ دیکھنا، انتظار کرنا، دعا کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھے جمعہ کے دن ایک لمحہ ہے، ایک ساعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. تو آدمی کیا بولتا ہے، وہ ساعت اور وہ گھڑی حاصل ہو جائے کہ میری دعا قبول ہو جائے. یہاں تو یہ بڑے ہوئے پورے 24 گھنٹے، صبح میں بھی، شام میں بھی، دوپہر میں، اور صبح کے پورے اوقات میں، دوپہر کے پورے اوقات میں، شام کے پورے اوقات میں، رات کے پورے اوقات میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے. اور ہم لوگ بڑے نہیں معلوم کو برس رہی کہ نہیں برس رہی، معلوم نہیں. تو یہ شعور بھی ہونا چاہیے نا، ہے نا. دوسرے فرمایا دوسرا عشرہ کہا گیا بھائی مغفرت. اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کیا کرنے کے لیے تیار؟ جہنم کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے جنت کے دروازے پہ لکھا امت مذنبۃ و رب غفور، کہ امت تو گنہگار ہے، ہم سب گنہگار ہیں، ہے نا. گنہگار ہے کیا نہیں؟ ہم سب 24 گھنٹے ہم سے گناہ ہی ہوتے رہتے ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، گناہوں کے جو ہے عادی ہے، خوگر بن گئے، عادی بن گئے. اور گناہوں کا احساس میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، جھوٹ بھی بول رہے، غیبت بھی کر رہے، چغلی بھی کر رہے، گانے بھی جا رہے، غلط بھی دیکھ رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن احساس بھی نہیں ہو رہا. اب احساس بھی ختم ہو گیا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ ہمارے اکابرین گناہ ہوتا تھا فوراً ڈرتے تھے، کانپتے تھے، خدا نہ خاصا کہیں پکڑ نہ آ جائے، عذاب نہ آ جائے، زلزلہ نہ آ جائے. زلزلے آ رہے روزانہ. فرمایا جب آدمی کا ضمیر نہیں کانپتا ہے تو زمین کانپنا شروع کر دیتی، زمین مردہ ہو گیا. وہ ڈرتا نہیں گناہوں سے، لرزتا نہیں، گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ کی مرضی، اللہ کا کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، اس کی زندگی دی ہوئی ہے، اس کے جسم دیا ہوا، اس کی نعمتیں دی ہوئی ہے، سب کچھ دیا ہوا اللہ کا، پھر بھی اس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں اور جان بوجھ کر رہا ہوں، اور حکموں کو توڑ رہا ہوں، بغاوت کر رہا ہوں، سرکشی کر رہا ہوں، یہ سب کر رہا ہوں، لیکن احساس بھی نہیں. پھر سب سے بڑا جو ہے یہ کیا ہے، المیہ یہ ہے، اور یہ پریشانی ہے کہ آدمی کو اس کا احساس بھی ختم ہو جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اور خدا نہ خاصا رمضان میں گناہ کر رہا ہوں تو کتنی بڑی پریشانی کی اور گرفت کی بات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ ہر لمحہ رحمت اتر رہی ہے، مغفرت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ متوجہ ہیں، فرشتے جو ہے ہماری طرف جو ہے متوجہ ہے کہ ہم دعائیں کریں گے، استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، ہماری طرف متوجہ ہے. لیکن ہم لوگوں کے ساتھ رمضان کے اندر وہ جو چڑھ رہی ہے، پرانی جو روش ہے، جو 11 مہینے کر رہے تھے وہی بھی ہم لوگ کر رہے ہیں. تو سب سے جیسے یہ کہا کہ جیسے بیت اللہ میں رہ کر آدمی گناہ کرے تو سب سے بڑا خطرے کی بات ہے کہ نا. مسجد میں بیٹھ کے بھی کیا کر رہا آدمی، موبائل دیکھ رہا. تو بولی میں مسجد میں بیٹھ کے بےخوب آدمی کیا کر رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، غلط تصویریں دیکھ رہا ہے. تو ویسے رمضان کے اندر بھی بیٹھ کر آدمی رہ کر جو ہے گناہ کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے. پرسوں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک صاحب مسلمان سے پوچھا گیا، کوئی برادری کے تھے وہ، اب وہ وہاں پر افطاری لینے کے لیے گئے تو وہ جو ہے محسوس ہوا کہ روزے سے نہیں ہے. کیسے نہیں؟ ایک تو آدمی روزہ رکھ رہا ہے گناہ کر رہا ہے، ایک آدمی روزہ ہی نہیں رکھ رہا کہ ضرورت نہیں ہے میرے کو. کیوں؟ تو بولے بھائی ہم جھوٹ بولنا چھوڑ نہیں سکتے رمضان کے اندر. اب جھوٹ بول کر روزہ کیسے رکھنا؟ ہم ڈنڈی مارتے ہیں توڑنے کے اندر. اب وہ لینے کے لیے گئے تھے افطاری کا سامان، تو ہم ڈنڈی مارتے ہیں اس واسطے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے. کیا کر سکتے؟ ہم رمضان میں بھی نہیں چھوڑ سکتے ڈنڈی مارنا، اور کم تولنا چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اس واسطے میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں. کتنی غلط بات کہ آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے اس واسطے کہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا. یہاں تو حضور فرما رہے ہیں خدا نخواستہ کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیے تو کیا کرو تم؟ روزے دار کی صورت بناؤ کم سے کم. میں تو کھا رہا ہوں ہوٹل میں جا کے، چائے پی رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں، ہوٹل والے بھی جو ہے بند کرنے میں تیار نہیں.
رزاق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہوٹل والے دکان بند کرنے کو تیار نہیں. آؤ روزہ توڑو، اللہ کے حکموں کو توڑو، رمضان کی بے احترامی کرو، بے ادبی کرو، رمضان کے اندر بغاوت کا اعلان کرو کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، جا جو چاہے کرنا کرو. خدا نخواستہ جو ہے جو یعنی اسلامی ممالک کے اندر زلزلے آ رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو، پورے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، انسانوں کو محفوظ رکھے. کب آئے گی کون سی چیز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم کتنے بھی کچھ بھی کر لو، ہمارے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے. قدرت ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت کس کے ہاتھ میں، کنٹرول کس کے ہاتھ میں، نظام کس کے ہاتھ میں، کس کے حکم سے زمین یعنی ثابت قدم رہتی ہے اور کس کے حکم سے ہلتی ہے اور کس کے حکم سے موت آتی ہے اور کس کے حکم سے کیا ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یعنی ہم لوگوں کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے جو ہاتھ میں، جیسے ایک مردہ بدست زندہ مر گیا تو جیسا چاہ رہا ہے اس کو کر رہے، کیا کر رہے، ادھر پلٹا ادھر پلٹ جاتا. کون مردہ پلٹتا کہ نہیں، ایسا پلٹا ادھر پلٹ گیا، ادھر پلٹا ادھر پلٹ گیا، اٹھایا اڑ گیا، کوئی اس کی مرضی نہیں رہتی. مردہ بدست زندہ، زندے کے ہاتھ میں مردہ کیسے حرکت کرتا ہے، ویسے ہم لوگ بولے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہم مردے کے جیسا ہے، کچھ نہیں کر سکتے. جو کچھ کریں گے اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے. یہ اپنے آپ کو بنا لے کہ میں غلام ہوں اور بندہ ہوں اور بدست زندہ مردہ ہوں، بدست زندہ مردہ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. تو اس اعتبار سے آدمی اگر سوچے تو کیا ہوں گا پھر. یہ جو ہے شعور پیدا کرنے کے لیے روزہ دیا گیا ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے کم سے کم 12 گھنٹے اللہ کی مرضی چلانا ہے اپنے اوپر. کم سے کم 12 گھنٹے چلیں گے، 12 گھنٹے چلائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ باقی زندگی کے 11 مہینے بھی جو ہمارے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا آسان کر دیں، ہے نا. تو پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ دوزخ سے خلاصی کا. کس کے واسطے؟ یہ جنت کے واسطے ہے کہ جو ہم لوگوں کے واسطے اللہ نے دیا ہے کہ دیکھو تو اپنے آپ کو گناہ دوزخ سے بچا لو. بچانے کا ٹائم ہے، یہ ہے. اس میں ہم فیصلہ کر رہے ہیں اس رمضان کے اندر کون دوزخ میں جائیں گا کون نہیں جائیں گا. اور جو مانگیں گا، بھیک مانگیں گا، ہم اس کی دعا کو قبول کر لیں گے، دوزخ سے بچا لیں گے، اس کی مغفرت کریں گے، اس کو صحت دیں گے، اس کو جو ہے تمام مصیبتوں سے بچائیں گے، حادثات سے بچائیں گے. یہاں سے جا رہے ہیں تو معلوم نہیں کب کہاں کچھ ہو جائیں گے حادثہ، بچ سکتے کب لڑک جائیں گے، کب ٹپک جائیں گے، کب اٹھا لیے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کب جو ہے معذور ہو جائیں گے، کب محتاج ہو جائیں گے، یہ کب کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے. اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اس کے علم میں اور اس کی قدرت میں. تو یہ چیز کا شعور ہونا ضروری ہے. یہ شعور پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روزہ دیا، رمضان دیا ہے نا. تو اس میں خاص طور پہ ہم لوگ جو ہے کوشش کریں کہ رمضان کو رمضان کے اعتبار سے گزاریں گے اور جو ہے رمضان کو حاصل کریں گے. اس سے اس کا ایک وظیفہ ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے تلبیہ ہے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاجی کو کیا کرنا پڑتا؟ گئے حدود میں تو شروع کر دینا پڑتا، یہ ترانہ پڑھنا پڑتا. تو ویسے رمضان شروع ہو گیا تو ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من غضبک والنار. اب یہ میں معلوم پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ تو آدھے ہی نستغفر اللہ کہ اللہ ہم تیسے کیا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. میں پورے 11 مہینے ایک جانور بنا ہوا تھا، ایک درندہ بنا ہوا تھا، اپنے خواہشات کا غلام بنا ہوا تھا، اپنے پیٹ کا غلام بنا ہوا تھا. میں نے اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزاری 11 مہینے، لیکن یہ مہینے کے اندر میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے. کیا کر دیجیے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے، حصہ ہے، لازمی حصہ ہے. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ. یہ ہمیشہ پڑھتے رہنے کا آسان کوئی مسئلہ نہیں ہوئی. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ. اب جب استغفار کر لیے تو اس کے بعد اے اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں کہ ہم کو جنت میں داخل کر دیجیے. اسألک الجنۃ، آپ کی جنت مانگتے ہیں ہم. تو یہ بھی مانگنے کا حکم کون دیا؟ بھائی حضور نے فرمایا نا. ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جو ہے اپنے جنت کا مطالبہ کر سکیں، جنت میں جا سکے. ہم اس قابل نہیں ہیں. ہماری نمازیں، ہماری روزے، ہماری تلاوت، ہماری دعائیں، ہماری زندگی، ہمارے شب و روز اس قابل نہیں ہیں
کہ ہم جنت میں جا سکیں، ہکال دیے جانے کے قابل ہے، دھتکار دیے جانے کے قابل ہے، لیکن آپ کے حبیب نے کہا ہے کہ ہم جنت کو مانگے، اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ جنت دے دیجیے۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں آپ کے غصے سے۔ غصہ آ گیا اللہ تعالیٰ کو تو پھر کچھ کوئی آدمی بچ نہیں سکتا، اس کو کہیں نہیں رہ سکتا پھر، تو آپ کے ہم غصے سے پناہ مانگتے ہیں۔ وَنَعُوذُ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ، اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جو ہمیشہ وہاں پڑے رہنا ہے، اور ہمیشہ کی تکلیف ہے، اور ہمیشہ کی پریشانیاں ہیں، اور ہمیشہ کے مصائب ہے۔ یہاں کے مصائب کو ہم دور کر سکتے کسی نہ کسی حد تک، بیمار ہو گئے دوا کھا لی تو کچھ ہو گیا تو کچھ کر لے سکتے، اپنے اسباب کے ذریعے سے دنیا کے پریشانیوں کو، مصائب کو، تکالیف کو دور کر سکتے ہیں، لیکن جہنم کے تکلیف کو کوئی دنیا کا ڈاکٹر، وکیل، انجینئر دور کر سکتا کیا؟ ہمت بھی نہیں کسی کے اندر، سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہم سفارش کے بھروسے کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ سفارش کر لیں گے فلاں صاحب تو ہمارا بیڑا پار ہو جائیں گے۔ کیا وجہ؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی سفارش بھی وہاں پہ حل بھی نہیں سکتا۔ حضور پڑے ہوئے رہیں گے کئی سالوں تک سجدے میں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی، ارفع یا راسک یا محمد سلطو تک، کہ آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے ہم دیں گے، تو اس وقت حضور کی سفارش ہوگی۔ تو اس سفارش کے قابل بھی ہونا ہم نے، پھر اترنا اس میں، اس کے معیار پہ اترنا۔ تو یہ چیزیں جو ہے آدمی کو ہمیشہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کا شعور ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ اللہ ہم جو ہے کم سے کم یعنی افطار کے وقت دعا کرے، خاص طور پر بہت وقت قیمتی ہوتا ہے، لیکن آدمی دعا نہیں کرتا۔ میرے اندر جو کمزوریاں میں بیان کر رہا ہوں، آپ کا الحمدللہ سب کرتے ہوں گے، تہجد بھی پڑھتے ہیں گے، دعا بھی کرتے ہیں گے، تلاوت بھی کرتے ہیں گے، قرآن بھی ختم ہو جاتا ہوں گا آپ کا، کم سے کم آدمی ایک پارہ صبح پڑھ لے، شام میں پڑھ لے، 2 قرآن ہو جاتے ہیں۔ والدین کے لیے بخش دے آدمی، ہے نا۔ رمضان کا حق ہے یہ کہ آدمی تلاوت کر قرآن شریف پڑھے۔ نہیں آ رہا تو کم سے کم حافظ صاحب پڑھ رہے، روزانہ پڑھ رہے بیچار۔ یہ مسجد کی خصوصی یعنی یہ خصوصیت ہے کہ روزانہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور کتنے مرتبہ قرآن ختم ہو رہا ہے۔ یہاں کے خوش نصیب بیچارے مصلی ہے جاننے کے اندر، اس مسجد کی خصوصیت ہے کہ روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر خاص طور پہ تراویح ہم لوگ رہیں اور قرآن کو سنیں، کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کم سے کم افطار کے موقع پر دعا کرے۔ کون سی دعا کرے؟ یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل والے۔ میں نے ایک بات کہا تھا کہ امت مذنبۃ رب غفور لکھا ہوا ہے جنت کے اوپر، کہ امت تو گناہ گار ہے لیکن میرا رب کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے۔ کہاں لکھے بھائی؟ جنت کے اوپر تختی پر لکھا ہوا ہے، امت مذنبۃ رب غفور، معاف کرنے والا ہے نا بھائی۔ میں کتنا بھی کسی کو کچھ بول دوں، یہ گنہ گار ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ غلط حرکت کرنے والا ہے، لیکن اس نے توبہ کب کر لیا؟ ہم دوسرے لوگوں کی چغلیاں کرتے رہتے، اور چغلی کرنے سے روزے کے اثرات بھی ختم ہو جاتے۔ کوشش کرنا ہے کسی کو بولنے کا نہیں کچھ بھی، سب سے بڑا میں گنہ گار ہوں، میں قصوروار ہوں۔ ہم آدمی جو روزہ رکھتے تو روزہ بھی اڑے رہتا، چغلی کر کے اور غیبت کر کے روزے کے ختم کر دیتے، اور روزہ بھی زیادہ لگتا ان لوگوں جو چغلی غیبت کرتے، گناہ کرتے۔ تو کیا ہے، دوسرے لوگوں نے گناہ کر کے اپنی توبہ بھی کر لی خاموشی سے، لیکن ہم کو معلوم نہیں، ہم برابر اس کو کیا کرتے؟ یہ بدماش ہے، یہ مجرم ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، یہ غلط حرکتیں کرنے والا، سب سے بڑا میں گنہ گار ہوں۔ تو کیا کہا؟ یا واسع الفضل، کہ میرا پورا نام اعمال گناہوں سے بنا ہوا ہے، اللہ آپ وسیع فضل والے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ کب کرنا ہے؟ افطار کے موقع پہ کرنا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بولتے دیکھو ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے لیکن کھانے کو تیار نہیں ہے، یہ دعا کر رہے ہیں، تو اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم اس شعور کے ساتھ انشاءاللہ رمضان گزاریں گے تو بقیہ زندگی کے پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے، اور ہمارے اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے، خاص طور پہ ان حالات کے اندر جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہندوستان کے اندر، اس میں دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج تو یہ بات آئی کہ ہم لوگ اپنے جو نفرت کی یعنی ماحول بنایا جا رہا ہے، ذہن خراب کیا جا رہا ہے، ان کو جیسا موقع مل رہا ویسے جو ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر نفرت بٹھائی جا رہی ہے، ایک جو ہے نفرت کی آندھی چل رہی ہے۔ اس میں ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے رمضان کے اندر ایک آدمی مجسم روزے دار ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے انوارات پھوٹتے ہیں،
اس کے اخلاق کے ذریعے سے، اس کے کردار کے ذریعے سے، اس کے جو ہے رہن سہن کے ذریعے سے، ہمارے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو ہدایت کا سامان ملے، وہ یہ سمجھے کہ نہیں بھائی یہ انسان یہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، اس کے تعلق سے بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے، یہ کوشش کی جائے کہ ان کو قریب کیا جائے۔ جو لوگوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے وہ قصوروار نہیں، ذہن خراب کرنے والے قصوروار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہتھیار دیا ایمان کا، اعمال کا، روزے کا، رمضان کا، اس کے ذریعے سے ہم ماحول بنائیں، ایمانی ماحول، اسلامی ماحول، اخلاقی ماحول، نورانی ماحول، اپنے کردار کا ماحول بنایا جائے، اس کے ذریعے سے دعوت دیں، کوشش کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کی جو ہے حفاظت فرمائے، شرور فتن سے، حادثات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، محرومیوں سے۔ یہ تمام دعائیں کرنے کا موقع ہے رمضان کا، ہے کہ نہیں؟ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی سنیں گے، اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آخر میں ایک درخواست تھی ہمارے حفیظ صاحب کی، قائد سے بھی پہلے یہ چٹائیوں پڑھانے والے اور ان کی حالت کیسی ہے، ان کے جو ہے جسم کیسا ہے، ان کا لباس کیسا ہے، اور یہ کیا انقلاب لے کر آئیں گے، ان مدارس کے مکاتب کی ضرورت نہیں، یہ زمانہ بہت ترقی یافتہ ہے۔ تو علامہ اقبال جو ہے آکسفورڈ اور لندن وغیرہ جا کے تعلیم حاصل کر بیرسٹر تھے، سر کا خطاب دیا گیا تھا، تو پورے حالات پہ ان کی نظر تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے استنبول بھی گیا اور ترکی بھی گیا اور غرناطہ بھی گیا، اور وہاں جا کر دیکھا کہ میں خالی کیا ہے، قرطبہ بھی گیا کہ وہاں پر خالی کھنڈرات رہ گیا، اب اسلام باقی نہیں رہا، اب اسلام باقی نہیں رہا۔ اگر ہندوستان میں اگر اسلام کو باقی رکھنا ہے تو ان مدارس کو اور مکاتب کو باقی رکھنا پڑے گا، نہیں تو یہاں پر صرف دلی کا لال قلعہ اور جامع مسجد رہ جائے گی، قطب مینار رہ جائے گا، باقی مسلمان۔ اور یہ کوشش کی جا رہی، پوری تاریخ بدل دی جا رہی، نام بھی بدل دیے جا رہے۔ اسلام اب آسام میں تو یہ کہہ دیا بدماش نے کہ مدرسے کو ختم کر دینا، ایسی ضرورت نہیں، کالج اور یونیورسٹی کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے بہت سے لوگ بھی یہی بولتے کہ مدرسے کی ضرورت نہیں، مکتب کی ضرورت نہیں ہے، اب خالی یہاں پر جو ہے کالج اور یونیورسٹی۔ اس اعتبار سے یہ مدارس اور مکاتب جو کام ہو رہا ہے، سب مدارس کا تعاون کیجیے، آباد مدرسے کا تعاون فرمائے اور ثواب جاریہ حاصل کریں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔